سورہ علق ہے اور اس کی پہلی 5 آیات سب سے پہلی نازل ہونے والی وحی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جو آئی یہ ابتدائی 5 آیات تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وہاں پر آپ کو جب آپ کی عمر مبارک کے بابرکت 40 سال مکمل ہو گئے، پہلی وحی آپ پر آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے ساتھ تشریف لائے، آپ کو سینے سے لگایا، آپ کو بھیجا اور آپ سے کہا کہ اقرأ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ کا لقب کیا ہے؟ امی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر دوسری دفعہ اسی طرح کہا، آپ نے وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ یوں ہی دبا کر آپ سے کہا کہ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کی برکت سے پڑھیے اور اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھیے۔ یوں نہیں کہا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں پڑھیے۔ اللہ نے کتنی خوبصورت بات پہلے جملے میں سمجھا دی کہ یہ آنے والا بھی آپ کو متاثر نہ کرے، رب آپ کا یہ نہیں ہے، رب کوئی اور ہے۔ تعلیم دے دی، اقرا سے پہلے اقرا کے ساتھ ہی تعلیم دے دی کہ آپ کا کوئی رب ہے۔ تو پھر یہ 5 آیات آپ کو سکھائی گئیں، اور جب آپ اس کے بعد گھر تشریف لائے تو آپ کا جسم مبارک بہت زیادہ کپکپا رہا تھا اور آپ پر وحی کی وحشت طاری تھی۔ یہ کلام رب ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی کوئی صورت سنیے تو انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سی انسان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کلام رب ہے، اس کے اندر بہت تاثر ہے۔ تو اس تاثر سے آپ کا جسم مبارک کپکپا رہا تھا، اور جو 2 نام پیارے آپ کو دیے گئے وہ الفاظ آپ نے استعمال کیے۔ حدیث مبارکہ میں دونوں قسم کے الفاظ آئے۔ آپ گھر تشریف لائے، آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو۔ جیسے انسان کو کبھی طبیعت خراب ہونے میں، کسی بھی موسم میں ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کا جسم کپکپا رہا تھا۔ آپ نے ان سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اسی نام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یا ایھا المزمل میں استعمال کیا، یا دوسری احادیث میں آپ نے دثرونی کا لفظ کہا۔ دثرونی کا مطلب بھی مجھے چادر اڑا دو، اور اسی نام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو لقب دیا یا ایھا المدثر۔ آپ کو چادر اڑائی گئی جب آپ کے حالات تھوڑے سے، آپ کے کپکپاہٹ کم ہوئی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا، اور انہوں نے سننے کے بعد کہا کہ آپ کی ساری صفات بیان کی، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لاچاروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہترین بیوی کی مثال کہ جو تکلیف کے وقت اپنے شوہر کو دلاسا دے، تسلی دے، اس کی غمخوار بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آپ کو لے گئیں، ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، اور وہ اس وقت کا جو مذہب چل رہا تھا نصرانیت پر تھے وہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی کتاب لاتا تھا، اور اگر میں اس دور میں زندہ ہوا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی تو میں آپ کی مدد ضرور کرتا، اور اگر میں جوانی کی عمر میں ہوتا تو میں آپ کی مدد ضرور کرتا۔ تو آپ نے حیرت سے پوچھا تھا کہ کیا یہ میرے خاندان والے مجھے اس شہر سے نکال دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ جب بھی کسی نے کہی ہیں، یہ حق کے پیغام جب بھی کوئی لایا ہے، انہیں شہر بدر کیا گیا ہے، انہیں ملک بدر کیا گیا ہے، انہیں پتھر مارے گئے ہیں، انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ اور اس کے بعد تقریباً 2 سال، 2.5 سال یا 3 سال کا وقفہ ہوا، مزید کوئی وحی نہیں آئی، جس کے اوپر پھر مشرکین آپ کو تنگ کرتے تھے کہ تمہارا وہ خدا کہاں چلا گیا جس کی طرف تم بلاتے تھے، اور جو تم کہتے تھے مجھ پر فرشتے آتے ہیں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو اس کے بعد مزید وحی کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا۔ سورہ ضحیٰ
زیادہ تر روایات کے مطابق ان 5 آیات کے بعد سورہ ضحیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور وہ سورہ مبارکہ آئی. تو یہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغامات سنائے. اس کے اندر پہلی 5 آیات کے اندر انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد سکھا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جو کام سونپا گیا ہے اس میں راحتیں کم ہیں، مشقتیں زیادہ ہیں. اللہ ہمیں اس تصور کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا بنا دے. جو کیفیت وہاں غار حرا میں گزری ہوگی، اللہ وہ کیفیتیں ہمیں یہاں سکھا دے. اس کیفیت کو اللہ ہمارے دل پر اتار دے اس وقت کہ وہاں غار حرا میں تنہائی میں جب یہ وحی کہی گئی ہوگی تو کیا کیفیت رہی ہوگی. اللہ ہمیں وہ لذت نصیب فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھ، بسم ربک الذی اپنے اس رب کے نام کے ساتھ، خلق جس نے سب کو بنایا، خلق الانسان اور بنایا انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے. اقرأ پڑھ، وربک الاکرم اور تیرا رب بڑا کریم ہے. الذی وہ، علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان اور سکھایا انسان کو، ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. او رآہ استغنی یہ کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ. ان الی ربک الرجع بے شک تیرے رب کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. ارأیت الذی ینہی کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ بندہ نماز پڑھے. پہلی 5 آیات اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے سب کو بنایا. یہاں پڑھنے کا بھی بتا دیا کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھانے والے، وہ سکھانے والے آپ کے رب ہیں. اور وہ رب صرف آپ کا نہیں ہے، خلق اس نے تمام چیزوں کو بنایا. اور انسان کی پیدائش کیسے کی؟ جمے ہوئے خون سے. اور بہت بڑی بات ہے کہ خون سے انسان، جمع ہوا خون جس میں نہ شعور ہے، نہ ادراک ہے، نہ علم ہے، نہ عقل ہے. پھر اس سے ایک انسان بنا دینا اور اس انسان کو عالم بنا دینا، قاری بنا دینا، کامل اور عقل والا بنا دینا، اس کو چلتا پھرتا بنا دینا، اسے سوچ سمجھ عطا کر دینا، یہ بہت بڑی ذات ہے. تو اللہ نے اپنی صفت خالقیت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بہت بڑی ذات والا ہے. اور پھر ڈرنے سے بچانے کے لیے بتائے کہ اکرم وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ سخت نہیں ہے. لہذا اس رب سے ڈرا نہ جائے، محبت کی جائے، اس رب سے محبت کی جائے. اور وہ ایسا کریم ہے کہ جب اس نے انسان کو، جب وہ کچھ نہیں تھا بنایا، تو کیا وہ آپ کی تربیت کرنے میں کوئی آپ کو کمی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں. آپ کی پیدائش سے پہلے سے جو حالات آپ کی والدہ کی زبانی معلوم ہوتے ہیں، آپ کی پیدائش کے وقت کے جو حالات معلوم ہوتے ہیں، آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کی جوانی کیسے گزری، یہ 40 سال کی زندگی جو آپ کو اللہ نے اتنی کامل عطا کی ہے، کیا وہ رب آپ کو چھوڑ دے گا؟ نہیں. اکرم وہ بڑا کریم ہے، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو محفوظ کر کے رکھے گا. اور کہا کہ اس نے علم کا ذریعہ کیا رکھا؟ القلم، اس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. علم کے لیے سب سے بڑا ذریعہ وہ قلم ہے. اور کہا کہ قلم کے ذریعے سے اس رب نے سکھایا. اور کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، وہ سب سکھایا جو انسان جانتا ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ یہ 5 آیات ہیں جو ابتدائی وحی تھی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 5ویں آیت بیان کی ہے یہاں پر، یہ ایک ایسی جامع آیت ہے
یہ قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد تک کے لیے بھی کافی ہے۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہم آج ایک بات سیکھیں گے، آج ایک بات جانیں گے، وہ اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھی۔ آج ہم سنیں گے باتیں، ہمیں لگے گا ہمیں سب پتہ ہے، کل کوئی ایسی نئی بات پتہ چلے گی، ہم کہیں گے اس چیز کے بارے میں تو مجھے علم ہی نہیں تھا۔ ہر دن انسان وہ سب سیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے جو اسے پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بیان کیا اور تخلیق کے ساتھ ساتھ علم کا بیان کیا، تو جس کا مقصد کیا ہے کہ اس علم کو انسان کے لیے خاص قرار دیا گیا۔ علم حاصل کرنا انسان کے لیے خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟ تاکہ وہ پہچان سکے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی رب ہے۔ یہاں تین چیزوں کا جوڑ اللہ نے بیان کیا: انسان، اس کا علم، اس کا رب۔ انسان اپنے علم کے ذریعے رب کو پہچانے تو یہ حقیقی علم ہے۔ ہم جو دنیاوی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے تو ہم تعلیم ہیں، لیکن وہ ہنر ہیں۔ جیسے ہم بہت سے دیکھتے ہیں لوگ، وہ پڑھ لکھ کے انجینئر بنتے ہیں، بہت سے یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان پڑھ لوگ، وہ ان انجینئر سے بھی 10 ہاتھ آگے، گاڑیاں ٹھیک کرنے والے مکینک۔ اب نام کا صرف فرق آ گیا، ایک نے ڈگری لی تو انجینئر بن گیا، دوسرا بغیر ڈگری کے کام کر رہا ہے تو اس کو مکینک کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہنر ہے، ہنر ہے جو ایک زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، علم نہیں ہے۔ علم یہاں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ علم کیا ہے؟ جس کے ذریعے وہ جان لے جو وہ نہیں جانتا۔ اور انسان سب سے بڑی چیز کیا نہیں جانتا؟ کہ اس کا رب کتنے کمال والا ہے۔ اس علم کے اندر ہمیشہ کمی رہتی ہے انسان کے، اس رب کے کمالات کتنے ہیں یہ جاننے کی انسان کوشش نہیں کرتا۔ اور یہاں اللہ نے ان تین چیزوں کا جوڑ بیان ہی اس لیے کیا۔ آپ کو جو بتایا تو کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ پڑھیے کس لیے پڑھیے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اسی نے آپ کو تخلیق کیا۔ اس پہلی آیت میں تینوں چیزیں بیان کر دی۔ علم کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان جو تخلیق ہوا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لے، اور اس علم میں کہیں پہ بھی جا کر انسان نہیں کہہ سکتا یہ یہاں پہنچ کر مکمل ہو گیا۔ یہ ما لم یعلم ہی رہتا ہے ساری زندگی، ساری زندگی انسان ما لم یعلم کے درمیان رہتا ہے۔ یہاں تک کہ آیات مکمل ہو گئی، اور پھر 2، 2.5 سال 3 سال کے بعد اگلی وحی آئی تھی، اور اگلی وحی دوسری آیات تھی۔ اس سورہ مبارکہ کی یہ اگلی آیات نہیں تھی، یہ تو وقتاً فوقتاً بعد میں نازل ہوتی رہیں، اور آپ کو ترتیب بتائی جاتی، آپ اس ترتیب کے مطابق اس صورت کے اندر اس کو لگا لیتے۔ اب یہاں پر اللہ نے بتایا کہ یہ اتنے بڑے کمال والی ذات ہے، جب کچھ نہیں تھا اس نے انسان بنایا، اس کو علم سکھایا، علم کا ذریعہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ علم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اس کے ذرائع بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ قلم کا نام بھی اللہ نے ہی قلم رکھا۔ تو کہا ان تمام چیزوں کا ہونا کیا چاہیے تھا؟ انسان شکر گزار بن کے رہتا، دھیمے مزاج والا رہتا، اللہ کے آگے عاجز رہتا، لیکن کہا کہ نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان تو سرکش ہو گیا۔ اور یہی مضمون 30ویں پارے کا جگہ جگہ یہی مضمون ہے، انسان کی سرکشی، اس کی قیامت سے غفلت، اس کی اللہ کی ذات سے غفلت۔ اور کہا یہ سرکشی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے استغنا کہ وہ ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے، اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی، اس سے کسی چیز کا پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ علم خدا نے دیا، دولت خدا نے دی، زندگی خدا نے دی، جمے ہوئے خون سے اللہ نے بنایا، جاہل بھی رہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے تمام چیزیں سکھا دی۔ اور علم صرف یہ نہیں جو ہم کہیں کسی اسکول، یونیورسٹی، کالج میں جا کے پڑھیں، علم یہ بھی ہے جو جنگل میں رہتے ہیں انسان، انہیں معلوم ہے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، پینے کے لیے کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ مسائل کا جاننا اسی کو علم کہتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ عاجز ہوتا، لیکن نہیں، وہ سمجھتا اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے الی ربک الرجع، لوٹ کر اسی رب کی طرف جانا ہے جس نے تخلیق کیا ہے۔ پھر آگے ارأیت الذی ینہی، آگے سے یہاں سے لے کر
सूरह मुबारका के आखिर तक अबू जहल का वाक़या बयान किया जा रहा है कि वो मलऊन किस तरह से आपको नमाज पढ़ने से रोकता था। तो यहाँ पर उसका वाक़या यहाँ से शुरू हो गया। इंशाअल्लाह ये वाक़या और कल की तफसीर बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहलत दी तो कल की तफसीर के साथ पढ़ेंगे। आज की ये बातें इंशाअल्लाह अपने जहन में हम अच्छी तरह से बिठा लें और कुरान पढ़ते हुए ये वही की हमने जो इब्तिदाई आयात पढ़ी हैं इनका तसव्वुर अपने जहन में रखें। ये कोई आम कलाम नहीं था जो ऐसे उठा के हमें दे दिया गया। इसके लिए सहने वाले ने बहुत मुशक्क़तें सही हैं, बहुत दर बर्दाश्त किए हैं, लोगों के बहुत ताने सुने हैं, बहुत दिल दुखा है उनका, और तब ये कलाम ऐसे लिखाया खूबसूरत जिल्दों में, खूबसूरत साइजों में, हर रंग में जेर ज़बर के साथ हमें मिल गया है। हम बहुत खुश नसीब लोग हैं, बहुत खुश नसीब लोग हैं हम। हमें इस दीन को पाने के लिए, इसको सीखने के लिए कहीं मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। कुछ पैसे खर्च करते हैं और लिखी लिखाई किताबें हमारे सामने आ जाती हैं, सारा निचोड़ हमारे सामने आ जाता है, हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे सामने आ जाती है। हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। हम उस दौर में नहीं थे, उन दिनों में नहीं थे, उन हालात में नहीं थे। अल्लाह ने एक एक लफ्ज़ महफूज करके हम तक पहुंचाया है और ये अल्लाह करीम का वादा है, इस कुरान की वो खुद हिफाजत फरमाएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक चीज़ की हिफाजत फरमाए तो उसके साथ जुड़े हुए लोगों की हिफाजत ना फरमाए। अल्लाह ने यहाँ फरमाया अकरम, वो बड़ा करीम है। तो जो कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, हम कहते हैं कुरान करीम, अक्सर लोग नाम लेते हैं इस तरह से, कुरान करीम, अल्लाह भी करीम। तो ऐसा कैसे हो सकता है जो लोग इससे जुड़ के रहें वो महरूम रह जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। ये अल्लाह की शान से बाईद है, वो बहुत मेहरबान ज़ात है। तो अपने आप को हम इनके साथ जोड़ के रखें। हम जोड़ के रखेंगे, हमारी बख्शिश के बहुत से रास्ते निकल आएंगे, हमारे बचने के बहुत से रास्ते निकल आएंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को, ये हम अपनी दुआ बना लें, हम अपनी पक्की दुआ बना लें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को ऐसा कर दे जैसे उसने अपने प्यारे हबीब की ज़िंदगी को कर दिया, जैसे उसने अपने प्यारे सहाबा कराम की ज़िंदगी को कर दिया। हम वैसा नहीं बन सकते, अल्लाह हमें बना सकते हैं। तो अल्लाह हमें बना दे वैसे। हम ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि हम चलते फिरते अल्लाह की मोहब्बतों में चलने वाले हों, उसके गज़ब और गुस्से से दूर रहने वाले हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस पर अमल करने की और इसको समझने की बेहतरीन तौफीक अता फरमा दें। वाखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।